بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہوم انٹرٹینمنٹ کے ساتھ میں ہوں مرتضیٰ سید. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, اقرا یونیورسٹی کے فاؤنڈر ہیں. اگر بات کی جائے سندھ کی, سندھ میں جو بیت المال ہے اس کے چیئرمین ہیں. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حنید لکھانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہوم انٹرٹینمنٹ ٹی وی کو دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مرتضیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ. ہوم انٹرٹینمنٹ ٹی وی جو ہے اس کی لانچ پہ آپ کو مبارکباد. ماشاء اللہ سے آئی نو دی پیپل ہو آر اسٹارٹنگ دس. بہت اچھا ویژن ہے, بہت اچھا مشن ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے اس کے اندر. جی آمین. سر آج کا ہمارا ایک سوال ہے آپ سے. پاکستان کے اندر جو موجودہ تعلیمی نظام ہے سر, اس سے مطمئن ہیں آپ؟ ایک لفظ میں اگر آنسر دوں تو نہیں. اس سے مطمئن کوئی بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں مطمئن میں اس وقت ہوں گا جب یہ تعلیمی نظام ایسے بچے پیدا کرے جو اس ملک کو آگے لے جا سکیں, جو اس ملک کی انکم میں اضافہ کر سکیں, جو اس ملک میں غربت کو خاتمہ کر سکیں. تو انشاءاللہ یہ تعلیمی نظام جو ہے اس کی میں تعریف کروں گا. نہیں, ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی جو بچے ہیں آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ اسکول کے اندر نہیں ہیں, اور جو اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر ہنر سکھانے کی تاکہ وہ غربت سے اپنی فیملیز کو نکال سکیں, تو وہ بھی اس لیول کا نہیں ہے. تو نہیں, بالکل بھی میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک یہاں سے غربت کم نہیں ہوتی, جب تک یہاں سے جو ہے مشکلات اس ملک کو اس مشکلات سے نہیں نکال سکتے بچے, اس وقت تک کیسے مطمئن ہو سکتے. تو سر اس کے علاوہ آپ اقرا یونیورسٹی کے فاؤنڈر ہیں. اقرا یونیورسٹی کے جو ہے سسٹم ہے یہ باقی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس سے مختلف ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اقرا یونیورسٹی جب اسٹارٹ کی تھی تو اس مشن کے ساتھ کی تھی کہ جو بچے یہاں سے باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور ملینز آف ڈالرز, 400 بلین ڈالرز تو اس زمانے میں جاتا تھا 1998 میں, پتہ نہیں کتنا ہو گیا ہوگا. تو یہ فارن ایکسچینج ہمارے پاس سے جانا ٹھیک نہیں ہے, اور اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم وہاں کا نظام یہاں پہ نہ لا سکیں. تو یہی مشن تھا, اور آتے ہی ہم نے سیمسٹر سسٹم سٹارٹ کیا جس سے بڑا چینج آیا, اور جو ٹیچنگ لرننگ کے جو اسپیکٹس ہیں وہ بھی جب وہاں کے اسٹینڈرڈ یہاں پر آ گئے تو وہ چینج ہو گئے. بچوں کو جو ہے وہ پارٹیسپیشن جو ہے وہ مسٹ ہو گئی, سیمسٹر سسٹم ہو گیا, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ فوکس ہو گیا. ان کا بجائے اس کے کہ پورا سال کچھ نہ پڑھیں اور آخری 1 مہینہ 5 سالہ کویشچن سولو کر کے امتحان دے دیں, اس کے بجائے یہ سسٹم آ گیا کہ آپ کو ہر کلاس میں پڑھنا پڑے, ہر کلاس میں پریزنٹیشنز دینا پڑیں, اور ہر کلاس سے جو ہے آپ سیکھیں. سر اس کے علاوہ آپ کی جو یہ یونیورسٹی ہے اس کا نام اقرا ہے. اقرا یہ کس نے نام تجویز کی ہے؟ دیکھیے, یہ تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ یہ نام مجھے مل گیا. ہمارے تو مذہب کے حساب سے, ہمارے ایون پاکستان میں جو کلچر جو ٹریڈیشن ہے اس کے حساب سے یہ لفظ سب سے پہلا ذہن میں آتا ہے, جو وحی کا پہلا لفظ ہے کہ پڑھ, اور پڑھ اپنے رب کی مدد سے. تو میں تو لکی ہوں کہ مجھے مل گیا. آج تک کوئی اسلامی دنیا میں ایسی یونیورسٹی نہیں بنی جس کا نام اقرا ہو. اچھا سر, اگر سندھ میں بیت المال کی بات کی جائے, آپ کو ہم دیکھتے ہیں وہاں کے مختلف جو دیہی علاقے ہیں وہاں آپ خود وزٹ کرتے ہیں, آپ کو سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سر, آپ کے اندر ایسا کیا جوش و جذبہ ہے؟ سندھ میرا بہت زیادہ آنا جانا شروع ہوا یہ بیت المال کا چارج سنبھالنے کے بعد, جب میرے پاس سندھ میں وومن امپاورمنٹ سینٹرز ہر ڈسٹرکٹ میں میرے پاس آ گئے, جب یتیم خانے میرے پاس ہر سندھ میں ہر ڈسٹرکٹ میں آ گئے, تو میرا آنا جانا بہت شروع ہوا. اور اس میں میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ پسماندگی میں انسانیت ہے وہاں پہ. لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں, غربت کی لکیر سے بھی نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس چھت نہیں ہے, جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں, اور ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گزارا کر رہے ہیں. ان کے پاس جوتے نہیں ہیں, روٹی جو ہے وہ خالی پانی کے اندر ڈبو کے کھا رہے ہیں. تو وہ ایک پیشن خود بخود بن گیا کہ یہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے جو ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے, یہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو منی سپلائی
حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ امیروں کو ٹیکس کر کے غریبوں میں صحیح طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے. جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ان کو کوئی ایسا راستہ بھی بتانے والا نہیں ہے کہ کیسے غربت سے نکلیں, کہیں دور جا کے اپنے بچوں کو پڑھا کے ان کو کام پہ لگا کے آگے نکل سکیں غربت سے, وہ بھی ان کے پاس ہوپ نہیں ہے. تو میں سمجھا کہ اس وقت ضروری ہے کہ سندھ کے اندر, پورے سندھ کے اندر کام کیا جائے, ہر اس علاقے میں پہنچا جائے جہاں پہ ابھی بجلی بھی نہیں ہے, جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے, جہاں پہ گھر بھی نہیں ہے, جہاں پہ کپڑا بھی نہیں ہے, جہاں پہ مکان بھی نہیں ہے. اچھا سر, میرا آپ سے لاسٹ سوال ہے, آپ کیا کہیں گے جو یہ نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے قومی اداروں کو للکارا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو انتہا درجے کی بےہودگی ہے, غلط بات ہے جو انہوں نے کی. میں تو بالکل بھی کھلے الفاظ میں اس کی مذمت کروں گا. ان کے اوپر سوٹ نہیں کرتا. جس لیول پہ وہ ہیں, انہوں نے پورے ملک کا مذاق اڑایا پوری دنیا کے اندر. اور خود جو آدمی 3 بار پرائم منسٹر رہ چکا ہے, وہ کیسے اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ یہ تو لگتا ہے کہ کچھ اس کو دیکھیں نا, کون خوش ہوا اس کے اوپر؟ مطلب انڈیا کے سارے چینلز اس کو دکھا رہے ہیں. مطلب یہ کوئی بات ہے؟ آپ اپنے ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اور اگر کوئی پرسنل وینڈیٹا ہے کسی کے ساتھ, یا اگر آپ اپنی کرپشن بچانا چاہ رہے ہیں, یا اپنی جائیداد بچانا چاہ رہے ہیں, یا اپنی سیاست بچانا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے اوپر آپ ملک کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. آپ کو اس طرح کی بات زیبا نہیں سوٹ نہیں کرتی. باقی جہاں تک سیاست کی بات ہے, ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ سیاستدان ہیں, اور پنجاب کے اندر انہوں نے آگے سیاست چلانی ہے, اور انہوں نے یہ بے روزگاری کا اٹھایا بیڑا, اور انہوں نے جو ہے وہ مہنگائی کا جو ہے وہ ریزن اٹھایا. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اصل ذمہ دار جو ہیں مہنگائی کے, وہ وہی لوگ ہیں. اصل ذمہ دار اس ڈالر کے اوپر جانے کے وہی لوگ ہیں. جو ملک کے اوپر قرضہ ہے اس کے اصل ذمہ دار وہی لوگ ہیں. انہوں نے ہی عرصہ دراز سے جو ہے وہ حکومت چلائی, اور حکومت جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں تھی, تو ملک اتنا ڈوبا نا. اور ملک کے اندر آپ نے لیڈرشپ نہیں پیدا ہونے دی, ملک کے اندر آپ نے کمپٹنس نہیں آنے دی. آپ نے جو ہے 18ویں ترمیم دے کے جو ہے تمام صوبوں کے ہاتھ میں ساری چیزیں تو دے دی, لیکن صوبوں کے اندر وہ کیپیسٹی بلڈ نہیں کی کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں, اپنے آپ کو سنبھال سکیں. اور آج بھی وہ وفاق کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ جو ہے وہ ذمہ دار ہیں, اور الزام تراشی ہو رہی ہے. اصل میں تو 18ویں ترمیم کے بعد دیکھیں ایجوکیشن جو ہے وہ صوبوں کے ہاتھ میں ہے, جو ہیلتھ کیئر ہے وہ صوبوں کے ہاتھ میں, جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ صوبوں کے ہاتھ میں, ایجوکیشن جو ہے وہ صوبوں کے ہاتھ میں. اور وہیں پہ تو فقدان ہے. اگر وہ لوگ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہوتے اور اپنے صوبوں کو انہوں نے غربت سے نکال دیا ہوتا, تو میں مانتا. آپ دیکھیں سندھ کے اندر, تھر کے اندر آج بھی بچے جو ہیں بھوک سے مر رہے ہیں. آج بھی لوگ جو ہیں وہ کتوں کے کاٹنے کے بعد ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں. آج بھی بچوں کو جو ہے انجیکشنز لگ رہے ہیں, وہ دوبارہ سرکاری ڈاکٹرز جو ہیں ری یوز کر رہے ہیں, اور ان بچوں میں ایڈز پاس ہو رہا ہے. آج بھی جو ہے پینے کا پانی جو ہے وہ مضر صحت ہے, اس سے جو ہے آپ کو بیماریاں ہو رہی ہیں. آج بھی جو ہے ایمبولینسز نہیں ہیں صوبوں کے اندر. لوگوں کو جو ہے جب کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ہیلپ دینے کے لیے نہیں ہے. آج بھی کہیں آگ لگ جاتی ہے تو فائر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ان لوگوں نے کرنی تھی وہ نہیں کی, اور جو لوگ تھے غریب لوگ, وہ بڑھتے گئے. ان کو جو چیزیں ان کو میسر, حکومت نے جو ریاست کی ذمہ داری تھی, ایز اے ماں ریاست کی ذمہ داری تھی کہ اپنے آغوش میں رکھے سارے بچوں کو, سب کو تعلیم دے, سب کو ہیلتھ کیئر دے, سب کو جو ہے وہ روزگار دے. وہ کرنے کے بجائے وہ لوگ غلط, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دشمنوں کے ایجنڈا پہ کام کرتے رہے, اور ملک کے خلاف جاتے رہے, ملک کی فارن پالیسی خراب کی, ملک کی جو ہے. اور چند ادارے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم سکون کا سانس لے سکتے ہیں, سو سکتے ہیں. آج دیکھیں نا ہندوستان میں مسلمان جو ہے کتنی تکلیف میں ہے, بات نہیں کر سکتا, کاروبار نہیں بڑھا سکتا.
آج جو ہے وہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا. آج جو ہے مسلمان ہندوستان کا اپنی جنازے کے اوپر جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں کر سکتا. کرفیو ہے, پردہ کرنے کے اوپر پابندی ہے, گوشت کھانے کے اوپر پابندی ہے, جس کی جہاں مرضی آ جاتی ہے وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا. جو مسجد انہوں نے توڑنی ہے وہ توڑ دیتے ہیں. تو آج ہمارا بھی یہی حال ہوتا اگر ہمارا قومی ادارہ, ہماری فوج جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ ہمیں جو ہے ابھی تک فریڈم کا یہ سانس لینے. دیکھیں نا آپ ادھر کیا حال ہے فلسطین کے اندر, دیکھیں نا آپ ادھر سیریا میں کیا حال ہے, دیکھیں نا آپ افغانستان میں اور عراق میں کیا حال ہوا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یونائٹڈ رکھیں, اس طرح کی کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ملک کسی طرح بھی کمزور ہو. اور یہ ذمہ داری خاص طور پہ ایسا لیڈر جو 3 بار مطلب پرائم منسٹر رہ چکا ہے وہ اتنا بڑا بلنڈر کر جائے, تو اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ان کو جو ہے اس وقت آرام کرنے کی ضرورت ہے. وہ غلط فہمی میں اگر کوئی ایسا سوچ رہے ہیں کہ وہ ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی افراتفری پھیلا سکیں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا اس ملک میں. انشاءاللہ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں اس کو یونائٹڈ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے آخری دم تک. اچھا سر, میرا آپ سے ایک لاسٹ سوال اور ہے سر, یہ جو موجودہ حکومت ہے کیا یہ نواز شریف صاحب کو واپس لائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو تو واپس خود ہی آنا چاہیے. وہ علاج کے لیے یہاں سے گئے ہیں اور بڑی محنتیں کر کے گئے ہیں علاج کرانے کے لیے. ان کا علاج ہو گیا ہو تو آ جانا چاہیے ان کو. لیکن اب جن لوگوں کی مدد سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, میرے خیال میں ان کو لانا تو آسان نہیں ہوگا, لیکن اس طرح چلنے بھی دینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ملک کو غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں بچانا جو ہے غریب لوگوں کے لیے جو ابھی تھوڑا بہت مہنگائی کے اوپر پریشان ہیں, جو روزگار کے اوپر پریشان ہیں, وہ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے اگر اس طرح کی انہوں نے باتیں جاری رکھی اور اس طرح کی کوئی حرکتیں کی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. آج ہمارے ساتھ موجود تھے انید لکھانی صاحب, ان کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہوم انٹرٹینمنٹ ٹی وی کو دیا. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. آج کے لیے بس اتنا ہی. مرتاز سعید کو ہوم انٹرٹینمنٹ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.